السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرامی، عالم اسلام کی معروف اور مشہور شخصیت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے نے اپنے آپ گولی مار کر خود کو ہلاک کر ڈالا۔ ان کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر یہ افواہ اڑی اور کہا گیا کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ افواہیں چل ہی رہی تھیں کہ ان کے بڑے بھائی نے سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ ان کو نامعلوم افراد نے قتل نہیں کیا، بلکہ موصوف کافی دنوں سے بلکہ بچپن سے بیمار تھے۔ وہ ڈپریشن کا شکار رہتے تھے، ذہنی مریض تھے اور وہ پریشانی کے عالم میں اس دن زیادہ تھے۔ چنانچہ ان سے پریشانی برداشت نہ ہوئی، خود انہوں نے گولی مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ اب ایسا انسان جس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو، جس کا ذہنی توازن خراب ہو، جو ڈپریشن کا مریض ہو اور جس کا مستقل علاج چل رہا ہو، اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف کر دے، کیونکہ ذہنی مریض تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں فرماتے ہیں جو کہ ذہنی مریض ہوں، جن کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی غلط فہمی کا شکار ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مرض تھا، یہ ایک بیماری تھی اور بیماری کسی انسان کو بھی ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن بھی ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ یہ مرض یہ نہیں دیکھتی ہے میں کس کے گھر جا رہا ہوں، کوئی نیک ہے، دیندار ہے، عالم ہے، فاضل ہے۔ بیماری ہے، بیماری کسی کے یہاں جا سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دینی گھرانے میں ڈپریشن کا کیا کام؟ تو ان سے میں کہنا چاہوں گا، سوال تو یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہارٹ اٹیک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ عالم اور مولوی، جھاڑ پھونک کرنے والے، یہ دوسروں کے مرض کو دور کرتے ہیں، یہ خود کیوں مریض کا کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ بیماریوں کا خود شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کے اوپر جناتی اثرات کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کے بچوں کو اور ان کو نظر بد کیوں لگ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے ڈاکٹر جو دوسروں کا علاج کرتا ہے، خود وہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اسی طرح وکیل اپنی ذاتی زندگی میں خود اپنے سگے رشتہ داروں کے ہاتھوں کیوں لٹ جاتا ہے؟ شاندار گھر تعمیر کرنے والے مستری، مزدور، حتیٰ کہ ٹھیکیداروں کے گھر اتنے شاندار نہیں ہوتے۔ ان سے بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے مکانات بناتے ہیں، آپ دوسروں کو کیس لڑتے ہیں، آپ دوسروں کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں، تو آپ خود پریشان کیوں رہتے ہیں؟ استاد کے اپنے بچے کیوں ٹاپر نہیں ہوتے؟ حالانکہ استاذ ہے، اس نے نامعلوم کتنے بچوں کو پڑھایا ہے، کتنے بچے اس کی تعلیم سے ٹاپر بنے ہیں، لیکن استاذ کے بچے ٹاپر کیوں نہیں بن پاتے؟ استاذ کے بعض بچے جاہل کیوں رہ جاتے ہیں، ان پڑھ کیوں رہ جاتے ہیں؟ سوال تو ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ مذہبی گھرانوں میں بھی ڈپریشن ہو جانا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیماری کسی کے گھر میں جا سکتی ہے۔ بیماریاں اور حادثات کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگ ایک ہی شاہراہ سے اسی رفتار سے اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیورنگ کرتے گزرتے ہیں، مگر حادثے کا شکار کوئی ایک دو ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا دنیا کا مبلغ جو لوگوں کو
سکھاتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے، ڈپریشن سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے گھر میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے گھر میں ایسا کیوں ہو گیا کہ اسی کی اولاد نے، اسی کی بچے نے خود کو گولی مار لی؟ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے باوجود اتنی بڑی عالمی ہستی کی اولاد یہ کام کیوں کر گزرتی ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اور بیمار آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے کے سوالات ہمیں نہیں اٹھانے چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے حادثات سے بچنے کی دعا کریں، اور ناگہانی موت سے بچنے کی دعا کرتے رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما، بری موت سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرما، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا طارق جمیل کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔